بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ یہ وظیفہ جس نے کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قسم کے مرض سے، ہر قسم کی بیماری سے اور ہر قسم کی شقاوت سے، بدبختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اس کے دل کو، اس کے سینے کے، اس کے دل و دماغ کو روشن اور منور کرے گا۔ یہ قرآن ہے اور اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہوتی۔ ادویات اور دیگر بے شمار چیزیں، حتیٰ کہ جڑی بوٹیاں بھی لوگ دو نمبر بنا کر سیل کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ پھل اور فروٹ، یہ بھی کتنی اخبارات اور سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں کہ تربوز کے اندر ٹیکا لگایا جاتا ہے، کنو، مالٹا اور فروٹر وغیرہ کے اندر بھی رنگ دار ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ آم کو یلو پینٹ کیا جاتا ہے، سیب کو بھی اسی طرح ریڈ اور براؤن پینٹ کیا جاتا ہے، ان کی خوبصورتی کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ خالص الخالص ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے۔ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے یہ کلام، قدیم ہے، جب سے اللہ ہے یہ کلام ہے اور جب تک رہے گا یہ اس کی کلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لہٰذا جس نے اس کلام کو کلام سمجھ کے، قرآن سمجھ کے عمل کیا، پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے گا۔ طریقہ کار کو ذرا سمجھیے گا۔ اس میں 7 صورتیں ہیں، آخری 7 صورتیں سورہ کوثر سے سورہ الناس تک، اور اس کا ایک خاص طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا۔ اور طریقہ بتانے سے پہلے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے نزدیک شریعت پہلے نمبر پہ ہے اور طریقت اس کا دوسرا نمبر ہے۔ جب طریقت شریعت سے ٹکرا جائے تو طریقت کو کنارے کر دو، شریعت کو اپناؤ۔ بعض جاہل قسم کے صوفی جو اپنے آپ کو چند کتابیں پڑھ کر صوفی بن جاتے ہیں اور ان کو دین اور مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اعتراضات اور نفرتیں اور بغض و حسد پھیلتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کو میں بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا، لیکن آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں بغض و حسد سے بچنے کا، آپ خود بغض و حسد کا شکار ہیں۔ اور آگے اس کی مثال یہ دی ہے کہ آپ نے کتے کو، ڈاگ، اس کو پلید کیوں کہا ہے؟ یہ پلید نہیں ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے۔ بایزید بسطامی نے کتے سے مخاطب ہو کر جو کلام کہا تھا۔ تو ہمارے نزدیک بایزید بسطامی کا کلام حجت نہیں ہے، ہمارے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، ان کا حکم حجت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال لے اور جس کو منہ لگا لے، اس برتن کو 7 دفعہ 7 پانیوں سے مٹی سے کوچ کر اس کو مانجھ کر صاف کریں، رگڑ کر، دھو کر 7 مرتبہ۔ اور آج سائنس نے بھی اس کو ثابت کیا ہے کہ کتے کے جوٹے کو، اس برتن کو 5 دفعہ، 3 دفعہ، 2 دفعہ، 1 دفعہ دھویا، اس کے جراثیم باقی رہے۔ جب 7 دفعہ دھویا گیا تو اس کے سارے اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے، اس کو اذیت پہنچانے کے ناطے، کہ کسی بے گناہ کو اذیت نہ پہنچائی جائے، کسی جاندار کو تکلیف نہ پہنچائی جائے،
کوئی بھی ہو. اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تسبیحات کرنے والے جانور ہیں، اس میں گدھا ہے، اس میں شیر ہے، اس میں گیدڑ ہے، اس میں ہر طرح کے جانور ہیں. اور حتیٰ کہ خنزیر کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، سود خور نہیں بنایا. سود خور تو پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ سود پہ چل رہی ہے، اب کیا کہیں گے پھر. اس لیے جو حکم جس چیز کے لیے ہے اسی پہ رہنے دیں. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ بے شمار ایسی باتیں ہیں. طریقت کو دوسرے نمبر پہ رکھیں، شریعت کو پہلے نمبر پہ رکھیں، بات تب بنے گی. ٹھیک ہے. آج کا یہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی لا علاج قسم کا مریض ہو اور اس کا مرض ہو جو ڈاکٹر حکیم طبیب اس سے عاجز آ چکے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ 7 چھوٹے چھوٹے کپ لے لیں یا گلاس لے لیں، ان کو پانی سے بھر لیں، کسی مشروب سے بھر لیں، دودھ سے بھر لیں، یا وہ چیز جو پینے کی تمہیں پسند ہے اس سے بھر لیں، زمزم سے بھر لیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک پڑھ کر سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، ان 7 سورتوں کو پڑھ کر ان 7 گلاسوں پہ دم کریں. ایک دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، طاق عدد میں پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جو وقت ہوگا نماز کا، یعنی اگر کسی نے دوپہر کو یا زور کے وقت پڑھی، زور کی نماز سے پہلے، ان 7 گلاس یا 7 کپ پہ پڑھ کر دم کر لے، اور زور کی نماز کے بعد ان میں سے 1 کپ اٹھا کر پی لے. ترتیب کے ساتھ رکھے، بے شک ان کے اوپر نمبر لکھ کر رکھ لے. اور پھر اگلی نماز جب ہوگی پھر اسی ترتیب سے ان صورتوں کو 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ پڑھے بسم اللہ کے ساتھ. پھر عصر کے بعد اس پانی کو پی لے، یا جو بھی چیز آپ پینے کی اس گلاس میں کپ میں ڈالیں گے وہ پی لیں. پھر اسی طرح اگلی نماز، یعنی 7 نمازیں، ہر نماز کے بعد وہ 1 کپ پینا ہے. اگر کسی نے زور کی نماز کے بعد شروع کیا تو پھر اگلے دن مغرب کے بعد یا زور، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، اور پھر عصر کے بعد، اگلے دن عصر کے بعد وہ گلاس، وہ کپ پانی کے ختم ہو جائیں گے. اور پھر اپنے اندر جو تبدیلی ہے وہ دیکھیے. یہ ایک روحانی طریقہ ہے علاج کا. بڑے بڑے ماہرین نے ریسرچ کی ہے، تجربہ کیا ہے. پانی کے گلاس پہ، دودھ پہ، کسی بھی پینے والی چیز، مشروب جو بھی ہو، جوس ہو، شربت ہو، کوئی بھی ہو، 2 گلاس آپ بھر کے رکھ لیں. ایک کے اوپر آپ کوئی بھی کلام پڑھیں اور دوسری کے اوپر کچھ بھی نہ پڑھیں، دونوں ایک جگہ پہ رکھیں. 1 فٹ کے وقفے پہ رکھیں، 1 گز کے وقفے پہ رکھیں. لیکن آپ ایک گلاس پہ، ایک بوتل پہ روزانہ درود پاک پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس پر دم کریں. بے شک وہ 7 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد دیکھیں اس کا رنگ، اس کا کلر خوشگوار، دلکش ہوتا جائے گا. اور جس کے اوپر آپ نے کچھ نہیں پڑھا، وہ پانی کی بوتل ہو یا گلاس ہو یا کچھ بھی ہو، وہ پانی خراب ہوتا جائے گا، اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا، وہ بدبودار ہوتا جائے گا، اس کو پینے کا جی نہیں کرے گا.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی تاثیر ہے۔ اسی طرح جو شخص 5 وقت کا نمازی ہو اور قرآن کی تلاوت کا قاری ہو، تلاوت ڈیلی کرے، قاری ہو، جو بھی راستے میں چھوٹا بڑا ملے اس کو سلام کرے، اخلاق سے پیش آئے، وہ اپنے چہرے کو، رنگ و نور کو، اپنے جسم کے اندر تبدیلی ہوتے ہوئے محسوس کرے گا۔ لیکن جس نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، جس نے صرف 360 دن کے بعد یا 65 دن کے بعد بس مسجد کا رخ کیا عید پڑھنے کے لیے، یا 8ویں دن رخ کیا مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، اور بس اس بات کو لے کے بیٹھ گیا کہ جمعے سے جمعے کی نماز تک درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس بات کو لے کے بیٹھ گیا کہ عید پڑھنے کی نماز کے دوران میں جو بے روزگار آتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، گناہگار بھی آ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کی برکت سے اس کو بھی بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش پہ، اس کی رحمت پہ، اس پہ کرم پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو دین اور شریعت کا حکم ہے، جو احکامات ہیں، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی جو مقدس راتیں ہیں، لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے، بالکل آپ کی نوک زباں پہ تھا وہ رات کا تعین، وہ مخصوص رات بتانے والے تھے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کون سی رات ہے، لیکن مسجد میں اختلاف ہو گیا۔ آپ ان 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور پھر صلح کرا کر ممبر پر جب بیٹھے تو آپ کے ذہن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات نکال لی، فرمائے التمسوا، پھر تلاش کرو۔ وہ ایک رات کی عبادت جو ہے نا 84-85 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے ساتھ کسی چیز کی شرط نہیں لگائی۔ ابو ہریرہ کا یہ خوشخبری دینے کے لیے باہر بھیجا اور اتفاق سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی دیں، آپ نے اپنے نالین مبارک دیے۔ سب سے پہلے جو شخص ملے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب سنائے نا تھپڑ لگا روتے ہوئے واپس آئے۔ احادیث میں ساری تفصیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا حمالہ کا، کس چیز نے تمہیں برانگیختہ کیا اس کو تھپڑ مارنے یا سزا اذیت دینے کا؟ اور نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بات بالکل حق اور سچ، لیکن اس کلمے کے ساتھ اعمال کی شرط لگائیں۔ تو اس لیے شریعت اور طریقت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے ضوابط ہیں، قاعدے ہیں، کلیے ہیں۔ ہمارے نزدیک سب سے پہلے ہیں شریعت، اس کے بعد سادہ صوفی نہ بنیں، سالک بنیں، سالک جو طریقت کو بھی اور شریعت کو بھی بخوبی جانتا ہو۔ پیر طریقت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا الشریعۃ شجرۃ، شریعت ایک درخت ہے، وطریقۃ اغصانھا، اور طریقت جو ہے وہ اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ شریعت کے درخت کو، اس کے تنے کو مضبوطی سے تھامو، پڑھو، معلومات حاصل کرو۔ سارے صوفی نہیں بن سکتے، سارے سالک نہیں بن سکتے، سارے غوث نہیں بن سکتے، سارے ابدال نہیں بن سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، سلیکشن کی ہوتی ہے اللہ نے پہلے دن سے، کس کو غوث بنانا ہے، کس کو کتب بنانا ہے، کس کو ابدال بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، اور کس کو اولو العزم بنانا ہے۔ 313 رسول ہیں، اولو العزم ان میں سے 5 ہیں، نبی رسول اولو العزم۔ یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ لوگوں نے بڑی محنت شاقہ
کر کے یہ لکھی ہیں، لہٰذا ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تو جو طریقہ کار بنایا ہے سورہ کوثر سے لے کر سورہ والناس تک، 7 گلاس لیں، 7 کپ لیں، اس میں پانی بھریں، دودھ بھریں، شربت بھریں، کوئی مشروب جو بھی آپ کی پسند کا ہو اس کے اوپر پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 1 کپ پیتے جائیں۔ اپنی بیماری کو، اپنی اس قدورت کو، بغض کو، حسد کو، جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جسم اور جسم کے رگ و پے سے وہ بیماری کو دور کر دے گا اپنے کلام کی برکت سے۔ سورہ کوثر سے لے کر سورہ والناس تک ایک بار ساری صورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے دم کریں، 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد وہ 7 کپ، ان میں سے ہر ایک کپ کو رکھنے سارے اکٹھے ہیں، ایک لائن میں ترتیب کے ساتھ رکھیں، اس کو پھر آپ کیا کریں، پیتے جائیں ہر نماز کے بعد۔ ظہر کے بعد سے اگر کسی نے شروع کیا تو دوسرے دن عصر کے بعد ختم ہوگا، عصر کے بعد اگر پینا شروع کیا تو دوسرے دن مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد سے رکیا تو عشاء تک کا جائے گا، دوسرے دن عشاء تک۔ آپ اس طریقے سے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو، علم کو، طریقت کو، شریعت کو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔